آج ماہ رجب کی 5 تاریخ سوموار کے دن آپ نے یا رحمانو یا رحیمو الحمدللہ رب العالمین اتنے الفاظ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا رحیمو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں یہ یقین کے ساتھ، یہ دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ نے اس جیسا عمل نہ کیا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ عمل اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، اور جن کو پتا ہے وہ ہر بار اس عمل کو کر کے اس سے مستفیض ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس جیسا عمل اس سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملا۔ کیونکہ جو بندہ اس کو کر لیتا ہے، جو ہی اس کی نیت کرتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں، قسمت سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ماہ رجب کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان یہ میرا مہینہ، اور ماہ رمضان یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ دوران خطبہ ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی ہیبت یعنی کہ ہیبت کے پر گردش کر رہا ہے، یا حیات پر گردش کر رہا ہے، جس پر زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی۔ سال میں 12 مہینے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، ایک ان سے جدا ہے، الگ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ یہ بابرکت رجب کا مہینہ ہے۔ اور فرماتی اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قبیلہ مضر والے ماہ رجب کی زیادہ عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ قبیلہ ربیع والے رمضان المبارک کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے۔ اسی طرح یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کی فقیت ہے، اور اس مہینے میں جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ لوگوں پر فقیت حاصل کر جاتا ہے، اس کو انعامات ملتے ہیں، اس کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس پر مختلف راز عیاں ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، ماہ رجب المرجب کے مہینے میں دعاؤں کے قبول ہونے میں بڑی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، مظلوم جب یہ مہینہ آتا تھا نا، بد دعا کرتے تھے لوگ، ان کی بد دعا سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ بے شک ان کی بد دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آتی، وہ ان کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی تھی جس کو دے دیتے۔ اس لیے لوگ ان پر ظلم کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ اب ان پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ اس مہینے میں ہر دعا بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زکریا وہ بیان کرتے ہیں، شارح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں عبادتیں قبول، دعائیں مستجاب الدعویٰ ہوتی ہیں، اور اس لیے اس مہینے میں آپ اپنی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی ضرورت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں تو اللہ اسی وقت آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے، جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رحمان یا رحیم، ان کو ملا کے پڑھنا ہے۔ آگے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنے مقصد کی نیت کریں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں، باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں خیر اور بھلائی ہے، اس لیے اس میں اپنی زبان کو ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رکھیں، گالم گلوچ سے، اس طرح کی جتنی چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض علماء نقل کرتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے، بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیز نوک سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے بچیں، بیکار باتوں سے بچیں۔ اے کاش ہم ہر وقت اپنے حبیب کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ وہ ذکر کیا ہے کہ حضور پر ہر وقت درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ زندگی خود ہی جنت بن جائے گی، زندگی خود ہی تمہاری انمول بن جائے گی، زندگی خود ہی تمہاری غموں سے نجات کا رستہ بن جائے گی۔ اس لیے دوستو، اگر خوشیاں چاہتے ہو، غموں سے نجات چاہتے ہو، تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
اس عمل کے آگے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، سب چھوٹے ہوتے ہیں۔ یوں ہی عمل کیا، ادھر آپ کو مقصد کے اندر کامیابی، صرف ایک ہی دن کے عمل سے، یعنی کہ آپ روزانہ اس کو پڑھیں گے نہ، ایک ہی دن کے عمل سے آپ رب کی بارگاہ سے وہ فیوز و برکات، وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں جس کا آپ نے شاید زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہو، جس کا آپ کو کبھی شاید اندازہ ہی نہ ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 مرتبہ، دیکھیں جو تعداد بتائی جا رہی ہے درود پاک کی، اس کے اندر بھی کمی پیشی نہیں کر دی۔ اور اسی ماہ رجب کے مہینے میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تو دعاؤں میں بھی شامل ہوں اور اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو ضرور ضرور کر لیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس لیے آپ نے اب کرنا کیا ہے، دیکھیں ہر وقت انسان کا شیطان دشمن ہے، شیطان سے بچنے کے لیے بھی یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کی، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جلدی میں پڑھا ہے، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کروں گا ایک بات کو تاکہ آپ لوگوں کوئی بھی اس عمل کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں، غفلت کا شکار ہو، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے ویڈیو بھی مکمل دیکھنا یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر کہیں سے سکپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں سے آپ محروم رہ جائیں اور اس عمل کی آج کی کامیابی سے بھی آپ محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے یوں پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین، 2 مرتبہ یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ میں آپ کو ہر ایک کی تعداد بتاؤں گا، یہ دیکھیں عمل کرنے میں شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے، عمل بتانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے بھی شاید آپ کو کچھ ٹائم دینا پڑے، یعنی کہ 10 منٹ یا 12 منٹ یا 8 منٹ یا 10 منٹ، اپنی روٹین کے مطابق جیسے کو پڑھے گا اس حساب سے اس کا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ واقعی میں کوئی عمل کر کے اٹھاؤں، میری تو جناب من کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں، میری تو حاجتیں پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف موجود ہے، اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے فقط یہ عمل کرنے کے بعد تمہارے لیے فرما دیا کن، تو بس جو چیز تم چاہتے ہو اسی وقت تمہیں عطا ہو جائے گی۔ گویا کائنات کی ہر چیز کو وہ گہرائی سے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کائنات میں اس کے سوا کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے دوستو دل و جان سے اپنے رب کو مان لو، اس کے میخانے میں آ جاؤ، توحید کا گھونٹ پی لو، دو عالم سے بے خبر اور بیگانہ ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ اسی کی یاد میں گزرے گا تو زندگی پرسکون ہوگی، اور آپ کو صاحب کشف بننے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ عشق الہی کی جھلک پیدا ہوگی، دنیاوی فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھے گا بے پناہ فیوز و برکات اور تمام بیماریوں سے شفا کے لیے اس جیسا عمل شاید کہیں نہ ملے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے، پانی کے گلاس کے اوپر بھی دم کر کے گھر میں جو بیمار ہے، جو مریض ہے، آپ اس کو پلائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھے، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ تعداد بھی آپ نے 101 بھی نہیں کرنی، 99 بھی نہیں کرنی۔ اس کے بعد دوسرے سن لیں، دوسرے بھی ہیں یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کلمات ہیں، یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ پہلے کے اندر سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ ہے، دوسرے کلمات کے اندر آگے والی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ ہے، اور یہ خاص وظیفہ ہے
اور ایسا وظیفہ کہ جس کے ذریعے رزق ایسے آتا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، جیسے تیز آندیاں اور طوفان آتے ہیں۔ اس لیے عمل یہ برائے وسعت رزق ہے، برائے وسعت دولت ہے، یہ عمل برائے وسعت ہر ایک حاجت کے لیے ہے، جھگڑے مقدمے ہر ایک میں کامیابی کے لیے یہ سب سے طاقتور عمل، سب سے بہترین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ان کو آگے بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف یہاں تک نہیں ہے، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا پڑھنا ہے۔ اب یہ جو اسماء مبارکہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح اتنا پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں یا رحمان، اس کا مطلب اے رحمت والے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحمت والی ذات ہے۔ رحمت میرے رب کی 2 طرح کی ہے، ایک عام ایک خاص رحمت۔ ہر لمحہ یعنی کہ ایک اس کی جو عام رحمت ہے، ہر لمحہ ہر بندوں کے اوپر برس رہی ہے بلا مذہب کی، خواہ کو مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، اللہ کا دوست ہے یا رب کا دشمن ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، درخت ہے یا پتھر ہے، ہر ایک پر اس کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوتی، تو وہ ہر ایک پر نازل ہوتی ہے، چاہے کوئی امیر ہے، نیک ہے، بد ہے، ہر ایک کے کھیت پہ پڑتی ہے، ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے اس کی رحمت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے پکارنے والا اس کے اپنی رحمتوں کے دروازے اس کی بارگاہ سے کھلوا لیتا ہے۔ اور اسی طرح مناسب اصول رحمت کے لیے اور سب سے یعنی کہ سب سے زیادہ رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ یا رحمان و یا رحیم کا یہ وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ آیت مبارکہ کو ملا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا 100 مرتبہ۔ اب اسی طرح آگے چلتے ہیں، آگے ہے یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ العظیم۔ اب سنتے جائیے گا، یقین جانے زندگی کی خوشیاں آئیں گی تمہارے گھروں میں، بے چینیاں ختم ہوں گی، اور اس عمل کی بدولت آپ اللہ کی رحمت سے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اس لیے جو اسے پڑھے گا، کوئی بھی مشکل درپیش ہے، کوئی آڑ وقت آ جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ مشکل وقت آ گیا ہے، اس کی برکت سے ہر مشکل کام فوراً گزر جائے گا، ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں برکتیں، تو پھر آج آپ کے پاس موقع ہے، اسے پڑھتے جائیں اور رب کے خزانے حاصل کرتے جائیں۔ یہ خزانے حاصل کرنے کا بڑا بہترین موقع بھی ہے اور سنہرا موقع ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یا رحیم، رحم کرنے والے، تو جو بندوں پر بے کسی یعنی کہ مصیبت نہ توانی اور مظلومی پر رحم کرنے والی ذات ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ سے ہر دم رحمت مانگے، برکتیں مانگے، اور ہر ایک کا دل عزیز ہونے کا یہ بہترین عمل ہے، انجام بخیر کا بہترین عمل ہے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا انجام اچھا ہو، آپ کی آخرت اچھی ہو، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اینڈ اچھا ہو، کاروبار کر رہے ہیں آخر میں منافع ملے، تو یہ عمل آج کل مطلب دنیا کا جو مقصد بھی آپ کا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، ذہن میں رکھتے ہوئے تصور کے ساتھ، تصور میں اپنا مقصد رکھتے ہوئے اس عمل کا آغاز آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں میرا رب بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے کائنات کی ہر چیز کا، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ انسانی ملکیت مجازی ہوتی ہے، ہماری جو چیز بھی ہے وہ مجازی ہے، حقیقی مالک میرا رب ہے۔ ایک عالم کا قول ہے، وہ ذات ہے مالک، یعنی رب کی وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود اور غیر موجود سے بے نیاز، اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہیں، بغیر کسی امداد میں تو تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اس لیے صحیح مالک حقیقی میں ہمارا رب ہے، تو جس کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی عطاؤں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ ذاتی مکان کی ضرورت ہے، ذاتی پلاٹ کی ضرورت ہے، ذاتی گھر کی ضرورت ہے، ذاتی گاڑی کی، ذاتی بنگلہ، کوٹھی، دکان، جس چیز کی طلب ہے، ایسے ذرائع پیدا ہوں گے
اور ایسا ذریعہ مالی امداد کا بنے گا کہ تیری سوچ بھی وہاں تک نہیں جائے گی۔ تو اپنی خواہش کے مطابق ذاتی مکان کوٹھی جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہو، اس کے ارادے کے ساتھ، اس کی نیت کر کے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ شروع کر لیں۔ ختم ہوتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے روحانی وظیفہ چینل سے ایک عمل لیا تھا اور میری زندگی بدلی تھی۔ تو اس لیے اس عمل کو جلد از جلد دوستوں تک پہنچائیں، کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ ایسا شخص جو ملازمت حاصل کرنے کی لگن میں ہے اور کام بنتا بنتا نظر آتا پھر رہ جاتا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مکان بناتے بناتے رک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے رک جاتا ہے، جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرنا شروع کر دے۔ بعض اوقات کرایہ داری اچھی فطرت کے نہیں ہوتے، مکان یا دکان پر بعض لوگ قبضے بھی کر لیتے ہیں، عدالتوں میں کئی کی دیر تک مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات کو درست کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے، رہائی کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے نقص سے پاک ہے، یہ عمل کرنے سے آپ کو تمام امراض سے بھی شفا ملے گی۔ حسد بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے، حسد سے بھی اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، نفس پرستی ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، بخل ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے۔ ایسی تمام برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان کا علاج اس عمل کے اندر بہترین سے بہترین ہے۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یہ چیزیں پڑھنے کے بعد یا رحمان یا رحیم الحمدللہ رب العالمین یہاں تک پڑھا، یا رحمان یا رحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کو الگ سے پڑھا، پھر پڑھا یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ العظیم۔ اس کے اندر اے میرے رحمان رب، اے میرے رحیم رب، میں تیری بارگاہ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اب بخشش بھی اس کے اندر ہے۔ الحمد، تیری تمام تعریفیں ہیں، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر ایک کو عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی عطا فرما دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سیدھے راستے کی مدد فرمائے گا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ سعادت مندی کا اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اس لیے اس کو ایسے نہ سمجھیں، وقت کا ضائع نہ سمجھیں، اس عمل کو خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، تمہاری زندگی میں کیسے نکھار آتا ہے، تمہاری زندگی میں کیسے بہار آتی ہے۔ یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار تو لوگ سالوں سال کرتے ہیں، اور جس کے انتظار میں لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں معراج شریف اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، اپنے جلوے دکھائے، اپنی رحمتیں اور اپنا سب کچھ زمین و آسمان کی سیر کرا کر سب کچھ دکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں مکہ مکرمہ بیداری اور نیند کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک برتن میں آب زمزم لائیں تاکہ آپ کے دل مبارک کو غسل دوں اور ان کے لیے انشراح صدر کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے پاس 3 تشت زمزم کا پانی لائے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا، سینہ مبارک کے اندر جو چیز نہ رہنے کے قابل تھی اس کو نکال دیا اور دل کو حکمت، علم اور ایمان سے بھر دیا، نیز میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کر زمزم کے کنویں پر لے گئے، ایک فرشتے سے کہا ایک لوٹا زمزم کے پانی کا آب کوثر کا لاؤ، مجھے کہنے لگے کہ آپ اس سے وضو فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وضو کیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، میں نے فرمایا کہاں چلیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ اپنے اور سب چیزوں کے رب کی بارگاہ میں چلیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم مسجد سے باہر آ گئے۔
اب یہ ایک منظر تھا اس مہینے کا، کس قدر یہ پیارا منظر ہے۔ باغ عالم میں باد بہار چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ تو یہ کتنی برکتوں والا مہینہ، کتنی رحمتوں والا مہینہ، کس قدر اس کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جائے، ہر لمحہ بلمحہ اس کے اندر برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو ضرور اس عمل کے ذریعے آپ ان برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، ان برکتوں سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس میں ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیا کرے۔ کوئی بھی اس کے علاوہ سوال ہو، حاجت ہو، مقصد ہو، آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے عمل سے، جنہوں نے اس سے پہلے چاند رات میں کیے تھے، ضرور اپنے کمنٹ میں بتائیے گا، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یا رحمان یا رحیم استغفر اللہ العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا پہلی 2 چیزیں پڑھنے کے بعد۔ تیسرے نمبر پر درود پاک ملا کر یہ 5 چیزیں ہیں اور 5 ہی رجب ہے، تو آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز بتانے لگا ہوں، درود پاک جو تعداد شروع میں نے آپ کو بتائی تھی، وہی تعداد آپ نے اینڈ پہ رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کلمات پڑھنے ہیں؟ یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد یہ کلمات پڑھے جائیں گے، سبحان اللہ العظیم، یہ اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس اضافے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم سبحان اللہ العظیم۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ فیڈ بیک دیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ واقع ہی آپ کس قدر اس عمل کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ضرور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا، اس عمل کو بھی کیجئے گا۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح آپ نے عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ ناکامی کا کبھی رونا نہیں رونا پڑے گا، آپ ہمیشہ کامیابیاں تمہارا مقدر رہیں گی۔ اب آپ نے یہ کلمات بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھیے گا، پانی کے اوپر دم کرنے کی ضرورت ہو تو ضرور کر کے پی لیجئے گا، ورنہ اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے گا، آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، آپ مستجاب الدعوہ بن جائیں گے، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔